السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ آج سال کا پہلا دن ہے اور ظاہری بات ہے ولاگ کا آغاز جو ہے، جو نیو ایئر سیلیبریشنز ہوئی ہیں اس سے ذرا کریں گے، کیونکہ پاکستان میں کیا واقعات پیش آئے ہیں۔ ایک ایکچولی اچھا واقعہ پیش آیا ہے اور ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ نیچے اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک بھی جو ہے وہ ہم شیئر کر رہے ہیں، آپ اسے واٹس ایپ کے اوپر ہی ابھی ہمارے اگر آپ فون کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو آپ نے صرف اس کو کلک کرنا ہے، واٹس ایپ آپ کے سامنے کھل جائے گا اور اس کے بعد ہمارے چینل کو آپ فالو کر سکتے ہیں۔ اب ہم لوگ تقریباً کوئی 1,20,000 فالوور جو ہے صرف واٹس ایپ کے اوپر ہو چکا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد 2 لاکھ فالوورز کم از کم اس کے اوپر جو ہے وہ اچیو کیے جائیں، تو آپ کی مدد اس سلسلے میں درکار ہوگی۔ اچھا جی، سب سے پہلے میرے خیال میں اچھی خبر سے آغاز کرتے ہیں، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے جس پہ کریڈٹ دینا چاہیے میرے خیال میں پنجاب گورنمنٹ کو، اور وہ یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ نیو ایئر کے حوالے سے خاص طور پہ پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے لبرٹی چوک کے اوپر کل رات کو جو ہے بڑا زبردست جشن منایا گیا اور آتش بازی جو ہے اس کا ارینجمنٹ کیا گیا۔ اٹ واز گڈ ٹو سی۔ لاہوریے جو ہے، میں خود بھی ایک لاہوریا ہوں، لاہوریے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے دل کے لوگ ہوتے ہیں اور ہلا گلا کرنا ان کو صحیح آتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یار عوام کو اگر خوشی کا کوئی موقع میسر ہو رہا ہو نا تو پلیز اس کو سیلیبریٹ کرنے دیا کریں۔ ڈنڈے سوٹے اینو پھاڑ لو انو مار دو، اس سے باہر نکلے۔ لوگوں کو ویسے ہی ان کی زندگی میں نا بڑی پریشانیاں، ٹینشنیں، غم بہت زیادہ ہیں، تو اگر کوئی ایسا کوئی موقع آتا ہے تو پلیز لیٹ دیم سیلیبریٹ، بٹ آبویسلی سیکیورٹی کا، تمیز کا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا جو ہے وہ خیال رکھتے ہوئے ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ تو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کی جانب سے، مریم نواز کی گورنمنٹ کی جانب سے جو لبرٹی چوک کے اوپر سارے ارینجمنٹس کیے گئے، میں لاہوریوں سے بڑے اچھے الفاظ اس سلسلے میں سن رہا ہوں، اینڈ دے ریئلی لائکڈ اٹ، اور اس کے ویژولز بھی یہ آپ اسکرین کے اوپر جو دیکھ رہے ہیں دے ور ویری گڈ ویژولز۔ اس سے پہلے 25 دسمبر کے حوالے سے بھی ایک کرسمس ٹری یہاں پہ انسٹال کیا گیا تھا، اس کی بھی بڑی تعریف ہوئی تھی، اور اس کے بعد اب نیو ایئر کے حوالے سے بھی جو ہے یہ اچھی سیلیبریشن کی گئی ہے۔ لبرٹی چوک بڑا ایک سینٹرل چوک ہے، جو لوگ لاہور سے واقف نہیں ہیں، بڑا ایک سینٹرل چوک ہے، اور وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ، ایکچولی لبرٹی وہاں پہ ہے، قذافی اسٹیڈیم وہاں پہ ہے، یہ ساری امپورٹنٹ جگہیں جو ہیں وہاں پہ ہیں۔ سو آئی تھنک آئندہ بھی، فیوچر کے اندر بھی جو ہے اس قسم کے ایونٹس سیکورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرور ہونے چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک افسوسناک خبر جو ہے وہ اسلام آباد سے ہے، جہاں پہ علیم خان صاحب کی پاک ویو سوسائٹی، وہاں پہ جو ہے وہ 2026 کے حوالے سے ڈاؤن ٹاؤن ایریا کے اندر جو ہے ایک جشن کا انعقاد کیا گیا تھا، اور اس میں ہزاروں افراد نے وہاں پہ شرکت کی، لیکن بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ ہلڑ بازی جو ہے وہ شروع ہو گئی اور فیملیز بڑی ڈسٹرپٹ ہوئیں، بلکہ چند ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں کہ وہاں کے ریزیڈنٹس بھی جو ہے وہ کمپلین کر رہے تھے کہ جناب یہ کس قسم کے انتظامات کیے ہوئے ہیں، ہمارے گھر یہاں پہ، اور اس کے بعد آنا جانا جو ہے وہ سب یہاں پہ بند ہو کے رہ گیا۔ اب وہاں پہ کوئی نوجوانوں کا بہت بڑا گروپ جو ہے وہ کوئی آیا ہوا تھا، اس نے وہاں پہ بڑی ہلڑ بازی کی، بلکہ پاک ویو سوسائٹی کی جو وہاں پہ ارینجمنٹس کی ہوئی تھی ان کو بھی توڑ پھوڑ اس کو کیا، جنگلے توڑ دیے، وہ جو لائٹس ہوتی ہیں ان کو نقصان پہنچایا گیا، اسٹریٹ لائٹس کو نقصان پہنچایا گیا، اور یہ مناظر آپ اسکرین کے اوپر خود ہی آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہاں پہ پہلے پولیس والوں کے ساتھ جو ہے وہ لاٹھی چارج وغیرہ بھی ہوا، اس کے بعد نوجوانوں کی جانب سے جو ہے وہ پتھر پھینک کے جو ہے وہ شیشے وغیرہ توڑ دیے گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وائی وڈ یو وانٹ ٹو ڈسٹرائے پراپرٹی؟ ایک پبلک کے لیے اگر ایک اچھا ایونٹ ہو رہا ہے جہاں پہ فیملیز آ رہی ہیں، یہ کس قسم کا گندا گھٹیا ذہن ہے جو بیٹھ کے بلا وجہ جا کے جگہوں کو جو ہے وہ ڈسٹرائے کرے گا؟ علیم خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ جو بھی ان کی سوسائٹی کے حوالے سے قانونی معاملات یا جو بھی انتظامی معاملات ہیں، دیٹس اے سیپریٹ تھنگ، بٹ آپ یہاں پہ ڈسرپشن کیوں کرنا چاہیں گے؟ کیوں فیملیز کو بلا وجہ تکلیف دینا چاہیں گے؟ میں تو اسی لیے میرا تو یہ ماننا ہے کہ ایسے ایونٹس کے کو جو ہے وہ فیملیز اونلی کے لیے جو ہے وہ مخصوص کر دینا چاہیے، تاکہ کوئی اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ آئے گا تو خود بھی تمیز کے دائرے میں رہے گا، اور اگلے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تمیز کے دائرے میں رہے گا۔ یہ اس قسم کی یہ جو سیلنسر نکال کے جو گھٹیا حرکتیں کرنے والے جو لونڈے ہوتے ہیں نا، ان کو پھر طریقہ وہی ہے کہ ان کو چھتر پریڈ ہونی چاہیے، ان کی اور کوئی حل نہیں ہے۔ افسوسناک مناظر، اور علیم خان صاحب جو ہے نا وہ اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے پچھلے چند مہینوں کے اندر بار بار خبروں کے اندر آتے رہے، لیکن اس بار ویسے ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اتنا قصور ضرور ہے کہ سیکیورٹی کے بہتر انتظامات ان کو کرنے چاہیے تھے، ایسی سیکیورٹی یا نفری اتنی کم تھی، یا پھر وہ شاید ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ اتنا بڑا کراؤڈ جو ہے وہاں پہ آ جائے گا، لیکن وہ کراؤڈ آیا، اور وہ کراؤڈ جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا کہ یہ توڑ پھوڑ کے مناظر جو ہیں وہ آپ کو اسکرین کے اوپر دیکھنے میں ملے۔ اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا ایک اکاؤنٹ ہے احمد بوبک کے نام سے، وہ اکثر ان کا پروپیگنڈا اکاؤنٹ ہے، تو وہ اس نے ایک ٹویٹ کی، اور اس نے ٹویٹ کر کے کہا کہ جی یہاں پہ جو ہے نوجوان نعرے لگا رہے تھے، شرم کرو، حیا کرو، عمران کو رہا کرو، عمران تیرے جانثار بے شمار بے شرما، اور اس طرح کے مطلب پرو پی ٹی آئی نعرے جو ہے وہاں پہ لگائے جا رہے تھے۔ آئی ہوپ
کہ یہ وہی لونڈے نہیں تھے جنہوں نے ایکچولی یہ توڑ پھوڑ کی ہے وہاں پہ، کیونکہ اگر انہوں نے کی ہے تو اس سے زیادہ گھٹیا حرکت کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر تو انہی لڑکوں نے کی ہے. اگر کوئی اور تھے تو ان کو بھی اریسٹ ہونا چاہیے، آئیڈینٹیفائی کر کے انہیں بھی اریسٹ ہونا چاہیے اور ان کو لگ پتہ جانا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ کسی بھی قسم کی اس طرح پراپرٹی کو نقصان پہنچانے کی جو عادتیں پڑ گئی ہوئی نا ہمارے یہاں پہ، ان عادتوں کو ذرا جسے کہتے ہیں نا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. انف از انف. یہ ہر جگہ یہ ہلڑ بازی نہیں چل سکتی کہ کہیں پہ بھی گئے وہاں پہ منہ کالا کروا کے آ گئے. اس کے علاوہ منہ کالا کرنے کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے تو وہیں پہ انگلینڈ کے اندر، یو کے اندر جو ہے وہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پہ عمران خان صاحب کی تصویر جو ہے وہ ایک ٹرک کے اوپر لگی ہوئی تھی. بڑا فیمس سنا ہے کہ یو کے کی سوسائٹیز کے اندر، وہاں پہ یو کے لوگوں کے درمیان، خاص طور پہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں جو یو کے میں موجود ہیں، ان کے اندر یہ بڑا مشہور یہ ٹرک تھا جس پہ عمران خان صاحب کی یہ بڑے سائز کا پوسٹر جو ہے وہ لگا ہوا تھا. اسے جناب کہا جاتا ہے یہ ٹرک جو ہے ایکچولی 2 سال سے آپریٹ کر رہا تھا. اس تصویر کو جو ہے وینڈلائز کیا گیا اور عمران خان صاحب کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ کالک مل دی گئی. یہ اسکرین کے اوپر جو ہے وہ آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں. یہ بھی ایک افسوسناک بات ہے. آپ کا کسی بھی سیاسی رہنما سے اختلاف ہے تو آپ تمیز کے دائرے میں رہ کے سب کچھ کریں. یہ چہرے کالے کرنا، سیاہی پھینک دینا، پھینک دینا، آئی ڈونٹ نو اس کو کس طرح جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے. لیکن آبویسلی پھر عمران خان صاحب کے اپنے جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں بھائی جان یہ ایٹیٹیوڈ بھی تو انہوں نے سکھایا تھا. یہ دوسروں کو جو ہے وہ اس طرح ذلیل کرنا، چاہے وہ خواتین ہو چاہے مرد ہو، پبلک پلیسز کے اندر ان سے بدتمیزی کرنا، یہ بھی تو آخر وہیں سے پروموشن ہوئی ہے نا. تو اگر ہوئی ہے تو پھر ظاہری بات ہے یو ہیو ٹو ٹیسٹ یور اون میڈیسن ایز ویل. تو آپ کے ساتھ بھی پھر یہی ہو سکتا ہے. تو لیکن چاہے وہ ان کے ساتھ ہو یا یہ کریں، دونوں ہی افسوسناک ہے. جو ایک گھٹیا بات ہے وہ گھٹیا بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ دیکھی شہباز گل کی، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے خیبر پختونخوا کے جو ترجمان ہیں شفیع اللہ جان صاحب، ان کی تصویر لگا کے تو کہتا ہے یو آر ناٹ alone، may اللہ ہیلپ یو فائٹ دس بیٹل. اب شفیع اللہ جان صاحب جو ہے کیڑی بیٹل لڑ رہے سن وہ پچھلے 2-3 دن کے اندر، خاص طور پہ جب وہ لاہور آئے تھے. ایک تو چکری انٹرچینج کے اوپر انہوں نے بڑا ایک نامناسب قسم کا کامنٹ کیا تھا. اس کے بعد کل عظمہ بخاری صاحبہ کے حوالے سے ایک لوز کامنٹ کیا تھا. دونوں کے اوپر ہی وہ معذرت کر چکے ہیں، دونوں کے اوپر وہ معذرت کر چکے ہیں، اور انہیں خود اس بات کا احساس ہے کہ میں نے غلط کامنٹ کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن شہباز گل صاحب جو ہے وہ شفیع اللہ جان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ ڈٹ کے کھڑا رہے جوان، تو جو کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں. کیونکہ آبویسلی ان کی اپنی ڈکشنری کے اندر جو ہے عزت لحاظ کا کوئی کانسیپٹ تو ہے نہیں. ولگر کامنٹس پاس کرنا خواتین کے حوالے سے، اس قسم کی چیزیں تو ان کے لیے عام بات ہے. سو اس لیے اگر کوئی کر بھی رہا ہے اور اسے بے شک خود بھی احساس ہو جائے کہ میں نے غلط کیا ہے، تو یہ صاحب جا کے کہتے ہیں نہیں پتر تو کچھ غلط نہیں کرتا، تو کھڑا رہا ہے، بالکل صحیح کر رہے ہیں، تجھے جو لینگویج یوز کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے. تو یہ حال ہے ان کا. وہ اگلا سپورٹ مانگ نہیں رہا، رہ کر انہوں نے میری سپورٹ تیرے نہ لی ہے. اس کے علاوہ جناب سہیل آفریدی صاحب کے اکاؤنٹ سے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کے اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ہوا ہے کہ جی 9 جنوری بروز جمعہ کراچی سندھ تیار ہو، انشاءاللہ عمران خان صاحب کا پیغام لے کر ہم آ رہے ہیں، تمام پارٹی کے دوستوں سے جمعے کے دن ملاقات ہوگی انشاءاللہ. سو میں نے آپ کو یہ بات پہلے بتائی تھی کہ سہیل آفریدی صاحب لاہور کے بعد جو ہے وہ کراچی کا وزٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اینڈ دیر یو گو. 9 جنوری کو جمعے والے دن جو ہے وہ اب کراچی جا رہے ہیں. پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ جو کلیش ہوا تھا وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. سندھ گورنمنٹ کس طرح ٹریٹ کرتی ہے آنے والے وزیر اعلیٰ کو، یہ دیکھنے سے تعلق رکھے گا. پاکستان پیپلز پارٹی نسبتاً ایک زیادہ برداشت والی جماعت جو ہے وہ کنسیڈر کی جاتی ہے کمپیئر ٹو مسلم لیگ نون. تو کیا وہ ان کو ایک پراپر پروٹوکال دیں گے، انہیں وہ جگہ اسپیس دیں گے جو ایکچولی انہیں پنجاب میں نہیں ملی؟ ہمیں یہ دیکھنے کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ جناب ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی، اور وہ ہے بیرسٹر گوہر کے حوالے سے. یہ بڑے مزے کی سٹوری ہے. بیرسٹر گوہر صاحب سے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک کانٹینٹ کریٹر ہیں، جرنلسٹ ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی خاص مہم چل رہی ہے؟ اس پہ بیرسٹر گوہر نے کہا میں سوشل میڈیا کا جواب نہیں دیتا. خان صاحب نے کہا ہے کہ لوگ سوشل میڈیا کا جواب نہیں دیتے، جو اکاؤنٹس مجھ پر تنقید کرتے ہیں وہ زیادہ تر گمنام اکاؤنٹس ہیں، وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، لیکن یہ زندگی کا حصہ ہے، میں اسے کھلے دل سے قبول کرتا ہوں، میں اسے اپنی پارٹی اور خان صاحب کے لیے ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ قبول کرتا ہوں. جب تک مجھے ان کا اعتماد حاصل ہے میں تنقید کو سنجیدگی سے لیتا ہوں، لیکن میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ایسے ذاتی حملے نہ کریں، مثبت رہیں، تنقید ضرور کریں، اور ہم آپ کی تنقید سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. اب ہو یہ رہا ہے کہ پچھلے دنوں مطلب پچھلے 2-3 دن کے اندر بیرسٹر گوہر نے چند ایسے ریمارکس دیے. ایک انہوں نے کہا کہ جناب، ایک ریمارک جو سامنے آیا اس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی، اس میں غیروں کے ساتھ ساتھ اپنوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. جب انہوں نے ایکچولی یہ کامنٹ کیا تو اس کے بعد توپوں کا رخ جو ہے وہ ہو گیا سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف، کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے بیسکلی لسٹیں وہ بناتے ہیں، پی ٹی آئی کو کس طرح رن کرنا ہے آج کل ان کی سے زیادہ ہے.
تو اور یہ کلیئر کٹ یہ بات پتہ ہے کہ بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی کیمسٹری جو ہے وہ کوئی اتنی زیادہ خاص نہیں مل رہی. تو بیرسٹر گوہر کے اوپر جو بیرسٹر گوہر کی جانب سے ایک یہ کامنٹ آیا. پھر دوسرا ایک کامنٹ یہ آیا کہ جناب یہ جو سہیل آفریدی صاحب نے لاہور کا دورہ کیا تھا, یہ پارٹی کو اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں تھی, ہمیں جو ہے کوئی انفارمیشن نہیں دی گئی کہ انہیں کہا گیا ہو کہ جائیں آپ جا کے لاہور کا وزٹ کریں. سو چیئرمین آف دا پارٹی واز ایکچولی ڈسٹنسنگ ہمسیلف فرام دا چیف منسٹر آف پی ٹی آئی. مطلب یہ کلیئر کٹ جو ہے ہم نے یہ چیز دیکھی. بہرحال شوکت بسرا صاحب نے ایکچولی ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی بیرسٹر گوہر کا بیان ان کی ذاتی رائے ہے, اس کا پارٹی پالیسی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, دور دور بھی بڑا ٹکا کے شوکت بسرا صاحب نے لکھا, دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. شوکت بسرا صاحب جو ہے, تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو یاد ہوگا ماضی میں پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے, لیکن شوکت بسرا صاحب آج کل جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے گروپ کے ہیں, انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, انہی کے ساتھ گھومنا پھرنا. یہاں پہ بھی جب سہیل آفریدی صاحب آئے ہوئے تھے تو شوکت بسرا صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ ہی تھے. تو انہوں نے بیسکلی سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے یا جو بھی بیرسٹر گوہر کی جانب سے کامنٹس آئے تھے, یہ بیسکلی انہوں نے ان کے پاؤں کے نیچے سے قالین جو ہے وہ کھینچا ہے. تو میرے لیے زیادہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پارٹی کا ایک رہنما, غور سے سنیے گا, پارٹی کا ایک رہنما پارٹی کے چیئرمین کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے, اس کا پارٹی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں. پارٹی پالیسی کیا ہے یہ چیئرمین کو نہیں پتا, یہ شوکت بسرا صاحب کو پتا ہے. سو اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ یہ گاڑی چل کس طرح رہی ہے. مطلب جو سٹیئرنگ ہے, جو چاروں پہیے ہیں, وہ سٹیئرنگ کی بات نہیں مان رہے, پہیے اپنی مرضی سے ایک لیفٹ جاتا ہے ایک رائٹ جاتا ہے, کوئی خود ہی اپنے آپ کو بریک لگا دیتا ہے. سٹیئرنگ جو ہے وہ آپ گھمانے کی کوشش کریں تو ریس تیز ہو جاتی ہے, ریس لگانے کی کوشش کریں گے تو بریک جو ہے وہ پہلے دب سکتی ہے, گیئر لگانے کی آپ کوشش کریں گے تو گیئر ٹوٹ کے ہاتھ میں بھی آ سکتا ہے, ریورس آپ لگانے کی کوشش کریں گے تو گیئر جو ہے وہ پہلے میں بھی جا سکتا ہے, دوسرے میں بھی جا سکتا ہے. بونٹ کھولنے کی کوشش کریں گے تو ڈگی کھل سکتی ہے, ڈگی کھولنے کی کوشش کریں گے تو دروازہ کھل سکتا ہے, دروازہ کھولنے کی کوشش کریں گے تو شیشہ نیچے ہو سکتا ہے. وائپر چلانے کی کوشش کریں گے تو سن اسکرین جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کھل جائے, سن اسکرین کھولنے کی کوشش کریں گے وہ ہو سکتا ہے چاروں ٹائر ہی پنکچر ہو جائے. تو اس طریقے سے اس وقت یہ جماعت آپریٹ کر رہی ہے. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس گاڑی کا جو ڈرائیور ہے عمران خان, اس کو ہم نے جیل سے باہر نکلوانا ہے. تو جس طریقے سے آپ پارٹی اس وقت چلا رہے ہیں, اس کے بعد ایسے ہی بیانات آئیں گے کہ پارٹی کے چیئرمین کے بارے میں کہا جائے گا یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے, یہ ان کی ذاتی رائے ہے. تو دیر یو گو, یہ صورتحال ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ اسٹریٹ کام بیورو نے یہ جناب دی ہے, یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں, اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ جناب افغانستان کے صوبے میدان وردک جو کہ میدان شہر کے وہاں کا ایریا ہے, وہاں پہ جناب یہ ایک ان آئیڈینٹیفائڈ ڈرون آ کے وہاں پہ میل ڈرون جو ہے وہ آ کے گرا ہے. اور اس کے بارے میں اوریجن صرف یہ کہا گیا ویسٹرن اوریجن, لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اس کا پاکستان کے ساتھ یا پاکستانی ڈرون نہیں تھا اور پاکستان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ایک ویسٹرن آپریٹڈ ڈرون جو ہے وہ افغانستان کے اندر کافی بڑے سائز کا یہ ڈرون ہے. تصویروں سے آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ یہ وہاں پہ آ کے گرا ہے. اب یہ کون سے ملک کی جانب سے اڑایا جا رہا تھا, کیوں اڑایا جا رہا تھا, سرویلنس کے لیے اڑایا جا رہا تھا, کمبیٹ کے لیے اڑایا جا رہا تھا, وی ڈونٹ نو اباؤٹ دس, لیکن یہ ایک خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ جناب ڈان نے ایک ایڈیٹوریل لکھا ہے, اور ڈان یہ دا ایئر اہیڈ سال 2026 کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں, ڈان کیا کہہ رہا ہے یہ ذرا شیئر کرنا چاہوں گا آپ سے. کہتے ہیں یہ پاکستان 2026 میں ایسے مسائل کے ساتھ داخل ہو رہا ہے جن سے وہ بخوبی آگاہ ہے, مگر جنہیں حل کرنے میں ناکام رہا ہے. خاص طور پر 3 خطرے کی گھنٹیاں مسلسل بج رہی ہیں. دوبارہ سر اٹھاتی دہشت گردی, معاشی کمزوری اور بنیادی حقوق کی پامالی کے حوالے سے بڑھتا ہوا دباؤ. ان میں سے کوئی مسئلہ نیا نہیں. نیا پہلو یہ ہے کہ ریاست ہر ایک کو حل طلب مسئلے کے بجائے محض قابل انتظام مسئلہ سمجھ کر نپٹا رہی ہے, اور یہ روش اب ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے. دہشت گردی بدستور سب سے فوری خطرہ ہے. بنو اور شمالی وزیرستان میں پولیس اور سیکیورٹی تنصیبات پر خودکش حملے, اسلام آباد کی ضلعی عدالتوں کے قریب ہونے والے ہلاکت خیز دھماکہ اور بلوچستان میں جاری تشدد نے دہشت گرد نیٹ ورکس کی صلاحیت کو واضح کر دیا ہے. اس کے باوجود ہماری امتداد دہشت گردی کی کوششیں اصلاح کے بجائے طاقت پر زیادہ انحصار کرتی ہیں. پولیس کی صلاحیت, استغاثہ, مقامی حکمرانی اور تنازع سے متاثرہ اضلاع میں سیاسی شمولیت بدستور کمزور ہے. معیشت ایک سست رفتار مگر گہرا بحران پیش کر رہی ہے. پی آئی اے میں اکثریتی حصص کی فروخت کو دہائیوں کی تاخیر کے بعد ایک بڑی پیش رفت قرار دیا گیا. اس سے بھی یہ عیاں ہوا کہ فیصلہ کن اقدام اٹھانے کس حد تک مشکل ہو گئے ہیں. سب سے زیادہ مسئلہ شہری آزادیوں کے دائرے کا مسئلہ سکڑنا ہے. گزشتہ برس کے دوران طویل انٹرنیٹ بندشیں, عوامی اجتماعات پر پابندیاں, صحافیوں پر دباؤ اور اختلافی آوازوں کے خلاف قانونی کارروائیاں معمول بن گئی ہیں. میڈیا اداروں کو سینسرشپ کا سامنا کرنا پڑا, ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بلاک کیے گئے اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے دھمکیوں اور انتظامی رکاوٹوں کی شکایات درج کرائیں.
لہٰذا 2026 میں اداروں کی اہمیت غیر معمولی ہو گئی. پارلیمان کو بطور بحث و مباحثے کے فورم اپنا کردار دوبارہ حاصل کرنا ہوگا, جہاں قوانین پر عمل درآمد سے پہلے جانچ پڑتال ہو, نہ کہ بعد ازاں جواز پیش کیا جائے اور کمیٹیوں کو دباؤ یا اجرت کے بغیر کام کرنے دیا جائے. عدلیہ کو خود مختاری کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور بلا خوف و امتیاز آئینی طریقہ کار کو برقرار رکھنا ہوگا. تو یہ ڈان کا ایڈیٹوریل جو ہے وہ بتاتا ہے. اس کے علاوہ ایک ایسی شخصیت جس میں جہاں پہ حکومتیں چینج ہو جائیں, وزرائے اعظم چینج ہو جائے, آرمی چیف چینج ہو جائے, لیکن ایک پاکستان کی ایسی شخصیت ہے جو ہر دفعہ ہر حکومت میں کوئی نہ کوئی عہدہ لینے میں تقریباً کامیاب ہو جاتی ہے, اور وہ ہے مولانا حافظ طاہر اشرفی صاحب. چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی صاحب جو ہیں, انہیں اسلامی خلیجی ممالک اور بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے کوآرڈینیٹر اس حکومت نے بھی بنا دیا ہے. عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی ماشاءاللہ ان کے پاس عہدہ تھا, اس حکومت کے اندر بھی جو ہے وہ اب ان کو عہدہ مل گیا ہے. تو قسمت ہو تو حافظ طاہر اشرفی جیسی ہو ورنہ نہ ہو, مطلب جیسے وہ نتھو لال والا ایک وہ تھا کہ مونچھیں ہو تو نتھو لال جیسی ہو ورنہ نہ ہو. اس کے علاوہ جناب جو ڈھاکہ کے اندر خالدہ ضیاء صاحبہ کا جو جنازہ تھا, اس سلسلے میں جو ایک وہاں پہ پاکستان کی جانب سے سردار ریاض صادق صاحب اسپیکر قومی اسمبلی جو گئے ہوئے تھے, اور جے شنکر جو وزیر خارجہ ہیں بھارت کے, ان کے درمیان جو مصافحہ ہوا ہے, ہم نے بتایا تھا کہ پچھلے 24 گھنٹے سے انڈین میڈیا کو ہم لوگ مانیٹر کر رہے تھے کہ وہ اس کے اوپر کیا کامنٹ کرتے ہیں. تو بڑی انٹرسٹنگ بات جو کچھ مجھے ایکچولی ہمارے کبوتر بائی دا وے انڈیا میں بھی آپریٹ کرتے ہیں, تو وہاں سے بڑی انٹرسٹنگ مجھے یہ بات پتہ لگی کہ وہاں پہ انڈین میڈیا اس کو ٹوٹلی ڈاؤن پلے کر رہا ہے, اس کو ڈیلیبریٹلی اس خبر کو بہت زیادہ اچھال نہیں رہا. اچھالنے سے میری مراد ہے کہ اس پہ تنقید بھی نہیں کر رہا, اسے ہارڈلی بالکل سرسری سے ایک ڈسکس کر رہا ہے. اخباروں کے اندر بھی جو ہے وہ سرسری اس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مجھے وہاں کے چند جرنلسٹ سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جے شنکر جو ہے نا وہ بہت پرانے کھلاڑی ہیں فارن افیئرس کے, وہ ایم ہی نہیں چلے جاتے وہاں پہ. وہ اگر وہ گئے ہیں جا کے انہوں نے یہ ہینڈ شیک کیا ہے اور میڈیا کو ساتھ لے کر گئے, ہی میڈ شیور کہ اس کی تصویر کھینچی جائے, ہی میڈ شیور دس تھنگ. اور یہ میں آپ کو انڈین جرنلسٹ کی بات بتا رہا ہوں کہ وہاں سے مجھے خبر آئی ہے کہ دے میڈ شیور کہ یہ تصویر جو ہے اس کی کھینچی جائے اور ایک افیکٹ آئے. بعد میں ٹھیک ہے اس کو ڈاؤن پلے کر دیا جائے گا, یہ زیادہ نہیں کیا جائے گا, لیکن یہ پورے پروٹوکالز ہوتے ہیں. اور جس چیز کا خدشہ میں نے ظاہر کیا تھا کہ یہ ایک آرکسٹریٹڈ موو تھی, اس کو سوچ سمجھ کے, یہ کوئی اسپر آف دا موومنٹ نہیں تھا کہ مطلب ایک دم کوئی بندہ سامنے آیا تو اسے ہاتھ میں لا لیا, نہیں, یہ ساری آرکسٹریٹڈ موو تھی. اس کے افیکٹس کیا ہوں گے, فی الحال ایک دو اخباروں کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ جی کرٹسی کال تھی, یہ کرٹسی کی وجہ سے جو ہے وہ ہاتھ میں لا لیا. کرٹسی تو ایکچولی کرکٹ فیلڈ کے اندر نظر آتی ہے نا, جب دو ٹیمیں آپس میں کھیل رہی ہوں تو سب سے زیادہ جینٹل مینس گیم کے اندر کرٹسی تو وہاں دکھانی ہوتی ہے, تو وہاں تو کرٹسی نہیں دکھائی گئی, تو یہاں کرٹسی دکھا دی گئی. دوسری بات یہ کہ انٹرسٹنگ بات یہ ہوگی جب نیکسٹ ٹائم جب انڈیا اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم ایک دفعہ پھر آمنے سامنے آتی ہیں تو کیا تب یہ دوبارہ کرٹسی دکھائی جاتی ہے یا نہیں, جو ان کے وزیر خارجہ نے دکھائی ہے یا ہمارے اسپیکر قومی اسمبلی نے دکھائی ہے. سو اگر تو وہ ہو گیا تو دیٹ مینس کہ اٹ ول بی اے بگ پالیسی شفٹ جو انڈیا کے حوالے سے جو ہے وہ سامنے آئے گی. اس کے علاوہ جہاں پہ شفٹنگ کی بات ہو رہی ہے تو وہیں پہ ایئر انڈیا کے ایک پائلٹ کو جناب کینیڈا کے شہر وینکوور کے ہوائی اڈے کے اوپر جو ہے وہ حراست میں لے لیا گیا, اور وجہ جو ہے وہ جناب شراب پی چکا تھا, اور اس نے فلائٹ جو ہے وہ وینکوور سے اس نے اڑانی تھی, اور وینکوور سے اس نے دلی لے کے جانا تھا ایئر انڈیا کی اس فلائٹ کو. لیکن وہیں پہ ڈیوٹی فری کی ایک دکان کے اوپر وہاں پہ کام کرنے والے ایک ملازم نے اسے یا تو شراب پیتے ہوئے یا شراب خریدتے ہوئے جو ہے وہ دیکھ لیا, اور اس کے بعد اس نے اتھارٹیز کو بتایا. اتھارٹیز جب آئیں انہوں نے اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ کیا, جب اس کا ٹیسٹ کیا تو پتہ لگا کہ اس کا الکوہول لیول جو ہے بلڈ کے اندر وہ زیادہ ہے. اب انٹرنیشنل لاز ہوتے ہیں ظاہری بات ہے فلائنگ کے, اس کے اندر آپ جو ہے وہ الکوہول پینے کے بعد جو ہے وہ آپ نہیں چلا سکتے, جہاز نہیں آپ چلا سکتے, اور خاص طور پہ جو اتنی بڑی فلائٹ ہو فرام وینکوور ٹو دہلی, بڑی لمبی فلائٹ ہے یہ, تو اس کے اندر آپ کا پائلٹ اگر دارو پی کے بیٹھا ہوا ہے بس پھر اب کیا کہہ سکتے ہیں, میں اس سے زیادہ میں کیا بات کروں. اس کے علاوہ کارپوریٹ ورلڈ کی طرف, فائنینشیل ورلڈ کی طرف بھی چلتے ہیں. اور جناب نئے سال کے پہلے کاروباری دن جو ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس کا جہاز البتہ فرسٹ کلاس فلائی کر رہا تھا, اس نے بالکل بھی کوئی سانس وانس نہیں لیا. 1,76,000 پوائنٹس کی سطح بھی جو ہے اس نے عبور کر لی, اور کاروباری سیشن کے دوران 1,76,658 پوائنٹس کا جو ہے اس کے اندر اضافہ دیکھا گیا, اور کاروباری دن کے اختتام پر مارکیٹ جو ہے وہ 2,301 پوائنٹس کا آلریڈی اضافہ کر چکی ہوئی تھی. اس کے علاوہ کارپوریٹ ورلڈ کے حوالے سے جہاں پہ خبر کی بات آ رہی ہے تو جناب پی ٹی سی ایل نے دسمبر 2023 میں ٹیلینور پاکستان اور اورینٹ ٹاورز پرائیویٹ لمیٹڈ کے جاری کردہ 100% جو شیئرز تھے
وہ شیئر کیپٹل کے حصول کا جو ہے انہوں نے اعلان کیا تھا. مسابقتی کمیشن پاکستان نے جامع ریگولیٹری جائزے کے بعد 1 اکتوبر 2025 کو اس کے حصول کی منظوری دی تھی, اور اس کے بعد 5 دسمبر 2025 کو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA نے بھی جو ہے وہ اس کی منظوری دے دی تھی. اب اس خریداری کا جو 100% جو شیئرز تھے, اس کی خریداری کا عمل مکمل کر کے باضابطہ طور پر ٹیلی نار پاکستان نے جو ہے وہ پاکستان PTCL نے ٹیلی نار پاکستان کا جو چارج ہے, انتظام جو ہے وہ اب سنبھال لیا ہے, اور آج سے ٹیلی نار پاکستان اور ٹیلی نار پاکستان کی ٹاور انفراسٹرکچر کمپنی اورینٹ ٹاورز جو ہے وہ PTCL کی ذیلی کمپنیوں کی حیثیت سے اب اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دیں گی. سو ایک بڑا جو ہے وہ ایکوزیشن ہوئی ہے, جنہیں بعد میں ضروری ریگولیٹری منظوریوں کے بعد جو ہے وہ PTML یوفون 4G میں جو ہے وہ اب ضم کر دیا جائے گا. اور فوری طور پر ٹیلی نار پاکستان میں کوئی انتظامی یا نظامی تبدیلی جو ہے وہ فی الحال نہیں کی جا رہی. ٹیلی نار پاکستان اس عبوری مدت کے دوران PTCL کی ذیلی کمپنی مگر ایک علیحدہ اور بااختیار قانونی ادارے کی حیثیت سے جو ہے اپنی خدمات سر انجام دیتا رہے گا. مسابقتی کمیشن آف پاکستان اور PTA کی جانب سے انضمام کی منظوری کے بعد ٹیلی نار اور یوفون جو ہے وہ ایک ادارہ بن جائیں گے. اب ظاہری بات ہے آپ کے ذہن میں بھی کویشچنز ہوں گے, ہو سکتا ہے کہ آپ ٹیلی نار کے کنزیومر ہوں یا پھر آپ PTCL کے یا یوفون کے کنزیومر ہوں, تو کیا اس سے صارفین کے اوپر کوئی فرق پڑے گا؟ تو خبر یہ ہے کہ جناب ٹیلی نار پاکستان کے انفرادی اور کاروباری جو صارفین ہیں ان کے خدمات فراہم کنندگان, فرینچائز اور ریٹیلر سروسز سے حسب سابق خدمات کا حصول اور فراہمی جو ہے وہ جاری رہے گی, اور تمام موجودہ معاہدے اور کانٹریکٹ جو ہے وہ فعال رہیں گے. سو واٹ ایور واز گوئنگ آن بیفور دس, اس سے پہلے وہ سلسلہ جو ہے وہ ویسے ہی چلتا رہے گا. اس کے بعد جو ملازمین ہیں ان کے اوپر, کیونکہ ظاہری بات ہے جس طرح بھی PIA کا ایک ہوا تھا, اس کے بعد سب سے بڑا سوال یہ سامنے آیا تھا کہ جناب جو ہیومن ریسورس ہے اس کے اوپر کیا فرق پڑے گا. تو اس مرجر کے بعد ہیومن ریسورس پہ کیا فرق پڑے گا, ملازمین پہ کیا فرق پڑے گا. تو PTCL نے ٹیلی نار پاکستان کے ملازمین کو یہ بھی یقین دلایا کہ اس تبدیلی سے یہ تبدیلی لوگوں کے احترام, صلاحیتوں کے تسلسل اور انڈسٹری کی بہترین روایات پر مؤثر عمل درآمد کے اوپر جو ہے وہ مبنی ہے, اور دونوں ادارے مل کر ایک مضبوط اور مستقبل کی ضروریات سے ہم آہنگ ادارہ قائم کریں گے جو صارفین کو بہتر خدمات مہیا کرنے, لوگوں کو بااختیار بنانے اور پاکستان کے ڈیجیٹل مستقبل کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوگا. اور اس کے جو صدر اور CEO ہیں PTCL اور یوفون 4G حاتم بامطرف, انہوں نے اس موقع کے اوپر جو ہے یہ کہا ہے کہ جی پاکستان کے ٹیلی کام سیکٹر کے لیے ایک اہم سنگ میل جو ہے اسے قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ریگولیٹری منظوریوں کے بعد مشترکہ صلاحیتوں کے ذریعے صارفین کے تجربے میں شاندار بہتری لائیں گے. انہوں نے کہا کہ ریگولیٹری منظوریوں کے بعد یوفون اور ٹیلی نار پاکستان مل کر ایک مضبوط اور مستقبل کی ضروریات سے ہم آہنگ ادارہ جو ہے وہ قائم کریں گے جو اپنے وسیع نیٹ ورک, جدید سروسز اور اختراعی جدت انگیزی کے ذریعے لوگوں کو بااختیار بنانے اور پاکستان کے ڈیجیٹل مستقبل کو آگے بڑھانے کے لیے مؤثر اقدامات کرے گا. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی, ہم نے سوچا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.